خود اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بہت سے پراگندہ بال، پراگندہ حال، بکھرے ہوئے بالوں والے ایسے ہی دیکھنے میں لگتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ دیوانے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ سے کسی بات کو کہہ دیں، اگر وہ قسم کھا لے کسی بات پہ، تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ بزرگوں کی شان ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بڑا ہی مالدار تھا، اور اس کی زندگی شراب و کباب میں، گناہوں میں گزر رہی تھی۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں کی دعوت کی ہوئی تھی، تو کھانے میں ابھی ٹائم تھا، کھانا بن رہا تھا، تو اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیا اور کہا کہ جاؤ ذرا سا بازار سے کوئی چیز خرید کے لاؤ، تھوڑی دیر ہم لوگ کھاتے رہیں، اس کے بعد پھر جب کھانا پک جائے گا تو کھائیں گے۔ وہ غلام لے کے چلا 4 درہم، راستے میں دیکھتا ہے کہ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور وہ مجلس میں یہ اعلان کر رہے ہیں، ایک سائل کھڑا ہوا تھا مانگنے والا، تو آپ نے فرمایا کہ میری مجلس سے کوئی شخص اس کو 4 درہم دے دے، ابھی میرے پاس تو 1 پیسہ بھی نہیں ہے، جو اس کو 4 درہم دے دے گا اس کو میں 4 دعائیں دوں گا۔ تو کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ یہ غلام جو اپنے آقا کا سامان لینے کے لیے جا رہا تھا، وہ سن رہا تھا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ گیا اور اس سائل کو، اس مانگنے والے کو وہ 4 درہم دے دیا، اور پھر حضرت کے پاس آیا، حضرت حماد کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میں نے اسے 4 درہم دے دیا، اب مجھے آپ 4 دعائیں دیجئے۔ تو انہوں نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم اپنی چاروں دعائیں پیش کرو۔ کہا حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ میں غلام ہوں، میں غلامی سے آزادی حاصل کر لوں، میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کیا، اے اللہ اس کو آزادی عطا فرما۔ پھر کہا دوسری دعا، کہا دوسری دعا یہ کیجئے کہ اللہ رب العزت جو میں نے 4 درہم اس سائل کو دیا ہے، اس کا نعم البدل عطا فرمائے، یعنی 4 درہم کا بہت ہی اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ تو آپ نے وہ بھی دعا کر دیا۔ پھر کہا تیسری دعا بتاؤ؟ کہا تیسری دعا یہ کیجئے کہ اللہ رب العزت میرے آقا کو اور ان کے جتنے ساتھی ہیں جو شراب و کباب میں مست ہے، جن کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ لہذا آپ نے اس کے لیے بھی دعا کیا کہ اللہ اس کے آقا کو، ان کے ساتھیوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ پھر کہا چوتھی دعا مانگو۔ کہا چوتھی دعا یہ کیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی اور جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی، اور میری اور میرے آقا میرے مالک کی، اور میرے آقا کے جتنے ہمنشین اس کے دوست ہیں، سب کی مغفرت فرما دے، سب کو معاف فرما دے۔ آپ نے وہ بھی دعا کر دی۔ اب یہ غلام دعا کرا کر کے وہاں سے لوٹا، اس کا آقا اس کے انتظار میں تھا کہ یہ کہاں رک گیا، اتنی دیر ہو گئی ابھی تک آیا نہیں، ہم تو انتظار میں تھے کہ کھانے سے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ جب یہ آقا کے پاس پہنچتا ہے تو آقا نے دیکھا کہ خالی ہاتھ چلا رہا ہے۔ کہا تم کہاں تھے؟ ہم تمہارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم کچھ لے کے آؤ گے، ہمیں کھلاؤ گے، اور تم خالی ہاتھ چلے آ رہے ہو۔ کہا حضرت گئے تو لانے کے لیے کوئی دوسری چیز، لیکن بہت بڑا سودا کر کے آئے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ تو حضرت حماد کے مرتبے سے واقف ہیں، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں،
میں 4 درہم ان کو دے کر کے ان سے 4 دعائیں کرائی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ کہا جلدی سے بتاؤ تم نے کیا 4 دعائیں کیا ہے؟ کہا پہلی دعا تو میں نے یہ کیا کہ اللہ مجھے غلامی سے آزادی عطا فرما۔ تو کہا جاؤ، آقا نے کہا جاؤ، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلی دعا قبول ہوئی۔ پھر کہا اب بتاؤ دوسری دعا کیا کیا؟ کہا دوسری دعا میں نے یہ کیا کہ اللہ یہ 4 درہم کا نعم البدل عطا فرما، یعنی بہترین بدلہ عطا فرما۔ تو آقا نے کہا جاؤ میرے خزانے سے 4000 درہم نکال کے تم رکھ لو اپنے لیے۔ وہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ کہا تیسری دعا کیا کرایا؟ کہا تیسری دعا ہم نے یہ کرایا کہ اللہ میرے آقا کو، ان کے ساتھیوں کو، تمام دوستوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ تو کہا گواہ رہو میں اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ آج سے ہم شراب بالکل ترک کر بند کر رہے ہیں، بالکل شراب نہیں پیئیں گے، اے اللہ ہم اب آپ کے بن رہے ہیں، مجھے قبول فرما لیجئے۔ یہ کہنے کے بعد اندر گیا اپنے دوستوں کے پاس، اس سے جا کے کہا کہ اے میرے دوستوں، میں نے اللہ کے لیے شراب و کباب سے توبہ کر لیا ہے، اب ہم اللہ والے بن گئے ہیں، تو بھی توبہ کر لو، تم لوگ بھی توبہ کر لو۔ تو جب ان سب نے سنا تو سب نے بیک وقت توبہ کر لی۔ تو اللہ نے تیسری دعا بھی قبول کر لی۔ پھر کہا غلام سے کہ ہاں ذرا بتاؤ تم نے چوتھی دعا کیا کرائی؟ تو کہا کہ چوتھی دعا ہم نے یہ کرائی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے تمام ساتھیوں کو، مجھے اور حضرت حماد کو اور ان کے تمام حاضرین مجلس کی مغفرت فرما دے، ان کی معافی فرما دے۔ تو آقا نے کہا کہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کر دیا، اب وہ اللہ کے اختیار میں۔ اسی رات کو جب وہ آقا سویا تو رات میں خواب دیکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک خواب ہے، ایک کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے بندے، جب تو نے اپنا کام کر دیا جو تیرے بس میں تھا، جب تو نے اپنا تینوں کام کر دیا تو میری جیسے عظیم الشان ذات سے یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم مغفرت نہ کریں؟ جا، میں نے تجھے بھی، تیرے تمام ساتھیوں کو بھی، تمہارے غلام کو بھی، حضرت حماد کو بھی اور ان کے حاضرین مجلس کو سب کو معاف فرما دیا۔ تو یہ اللہ والوں کی زبان سے نکلی ہوئی بشارت کو اللہ رب العزت ایسے قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی بات کو کہہ دیا تو اللہ ان کی لاج رکھتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بصرہ کی سرزمین میں ٹہل رہے تھے، ان کے ساتھ جعفر ابن سلیمان بھی تھے۔ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو شہزادہ قسم کا ہے، وہ ایک عظیم الشان بہت بڑا محل تعمیر کروا رہا ہے۔ ان کو خیال آیا کہ یہ نوجوان کہاں یہ سب دنیا داری کے چکر میں پڑ گیا، اتنا خوبصورت نوجوان اتنی عالی شان بلڈنگ بنا کر کے اپنی دنیا میں مست ہے۔ اے کاش کہ یہ دنیا کی اور دنیا کے جھمیلوں سے ہٹ کر کے اللہ کی طرف دھیان لگاتا، اللہ والا بن جاتا، جنت والا بن جاتا تو کیا اچھی بات تھی۔ تو حضرت جعفر بن سلیمان سے کہا کہ آؤ ذرا اس نوجوان سے ملتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار حضرت جعفر بن سلیمان کو لے کے پہنچتے ہیں اس نوجوان کے پاس۔ دیکھا تو وہ نوجوان معماروں کو، مستریوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ یہ محل بنے گا، یہاں پہ یہ بلڈنگ، یہاں پہ یہ فلاں ڈیکا، یہاں پہ یہ بنے گا، یہ سب بنے گا۔ آپ نے اس کو بلایا، وہ پہچانتا نہیں تھا،
پھر تعارف ہوا، معلوم ہوا تو بہت خوش ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت میرے دروازے پہ آئی۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تو نے کتنی رقم اس میں لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس محل میں تو نے کتنی رقم لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے 1,00,000 درہم لگانے کا ارادہ کیا ہے۔ 1,00,000 درہم، جو اس زمانے میں تقریباً 17-18 لاکھ روپے کے آس پاس ہوگا، اور یہ آج سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، اگر تو مجھے یہ 1,00,000 درہم دے دے تو میں تجھے ایک ایسا محل دلواؤں گا، اتنا عظیم الشان، اتنا بہترین، اتنا عالی شان محل تجھے دوں گا کہ جس محل کی زمین زعفران کی ہوگی، اور جس محل کا گارا یا سیمنٹ مشک و عنبر کی ہوگی، جس کی 1 اینٹ چاندی کی، 1 اینٹ سونے کی ہوگی، اور اس عالی شان محل میں ہزاروں نوکر چاکر غلام خادم سب گھوم رہے ہوں گے، ساری کھانے پینے کی چیزیں سب کچھ اویلیبل، ساری چیزیں مہیا ہوں گی، اور تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہ محل نہیں، اس سے بہت بڑا محل، کافی زیادہ تجھے میں دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ نوجوان نے پوچھا حضرت وہ کون سا محل ہے؟ تو فرمایا کہ وہ جنت میں ایک محل تجھے دلانے کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو نوجوان نے کہا کہ مجھے 1 رات کا موقع دیجیے سوچنے کا، کل میں بتاؤں گا آپ کو۔ کہا ٹھیک ہے، سوچ لو۔ دوسرے روز، اسی روز رات میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے آگے کھڑے ہو کر کے گریہ زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر کے اس نوجوان کے لیے دعا فرمائی آپ نے۔ پھر صبح کو اس نوجوان کے گھر کی طرف نکلے، پہنچے تو وہ نوجوان گھر کے باہر آپ کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کہنے لگا حضرت ہم بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کل جو آپ سے ہماری بات ہوئی تھی اور آپ نے جن جن کوالٹی کی چیزیں دینے کا وعدہ کیا تھا، جو محل دینے کا وعدہ کیے تھا، کیا آج آپ اس پر تیار ہیں؟ کہا بالکل تیار ہوں۔ تو کہا حضرت ایسے کیسے ہوگا، کوئی ایگریمنٹ ہو جائے؟ کہا بالکل، پیپر لے کے آؤ۔ ایک کاغذ منگایا، آپ نے اس پر لکھا کہ محل ایسا ہوگا، اس کی یہ خصوصیت، اس میں یہ چیزیں، جو ساری کوالٹی تھی سب کچھ لکھ دیا، اور کہا کہ میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ سے تجھے میں یہ محل دلوا کے رہوں گا انشاءاللہ۔ اس نوجوان نے وہ پرچہ لے لیا، مالک بن دینار کو 1,00,000 درہم دے دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ 1,00,000 درہم لے کے چلے گئے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ مالک بن دینار نے جا کے اپنے ذات پہ خرچ کر دیا۔ شام ہوئی کہ حضرت مالک بن دینار کے پاس 1 درہم بھی نہ بچا کہ اپنے ذات پہ خرچ کرتے، سارا پیسہ غریبوں میں بانٹ ڈالا۔ اس کے بعد ابھی تقریباً 40 دن بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ بصرہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو حضرت مالک بن دینار کیا دیکھتے ہیں کہ محراب کے پاس ایک پرچہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس کو پرچے کو اٹھایا، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہی پرچہ ہے جو میں نے اس نوجوان کو لکھ کے دیا تھا، لیکن اس پرچے میں آگے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے مالک بن دینار کو خط ہے کہ میں نے
اس نوجوان کو جس سے تو نے اس کوالٹی کا محل دینے کا وعدہ کیا تھا، میں نے اس نوجوان کو وہ محل دے دیا ہے، اور ساتھ ہی میں اس سے 70 گنا اور بھی دیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا ذرا دیکھیں اس نوجوان کا حال کیا ہے۔ اس کے گھر کی طرف چلے، گھر کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے پاس گھر کی عورتیں رو رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ آج ہی کی رات میں اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے معلوم کیا کہ اس آدمی کو غسل کون دیا تھا، اس مرنے والے کو غسل کس نے دیا تھا۔ بلایا اس کو، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ حضرت مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا تھا اور کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور جب غسل دے دو تو کفن جب پہناؤ تو کفن کے اندر اس کاغذ کے ٹکڑے کو ڈال دینا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ سے اس نوجوان کو جنت میں ایک عالیشان محل دلوانے کا وعدہ کرتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے وہ پرچہ نکال کے اس کے سامنے پیش کیا، کہا کیا یہی تھا؟ کہنے لگا ہاں حضرت بالکل یہی تھا۔ تو کہا اللہ نے اس نوجوان سے جو میں نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے اس وعدے کو پورا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں کا یہ مقام ہوتا ہے، اللہ والوں کا یہ مقام ہوتا ہے کہ نہ صرف دنیاوی زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد کے بھی حالات پہ اگر کسی چیز کا وعدہ کر لے تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کی لاج رکھتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے نا کہ ہم اگر بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس بھی جاتے ہیں تو اپنی دنیا ہی کے لیے جاتے ہیں، آخرت کے لیے بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ جاتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، بہت پریشانی ہے، بیماریاں ہیں، ٹینشن ہے، یہ ہے وہ ہے۔ شاید ہی چند لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والوں کے پاس اپنی ذات کے لیے یہ جائے کہنے کے لیے کہ مجھے اللہ سے قریب کر دیجئے، مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے، آپ ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، حالانکہ چاہیے انسان کو تو یہی کرنا۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ دنیا کی زندگی کیا ہے بھائی؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ تو چند سالہ ہے نا، اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ اور پھر انسان کے ساتھ ہر وقت شیطان تیار ہے بہکانے کے لیے۔ انسان کے ساتھ ہر وقت شیطان تیار ہے بہکانے کے لیے، اور خاص طور سے آخری وقت میں تو شیطان اتنا بہکاتا ہے کہ پوچھئے مت۔ آتا ہے کہ آخری وقت میں شیطان انسانوں کے پاس آتا ہے اور اس کو نا امید کرتا ہے، اور شیطان یہ کہتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اتنا گناہ کیا، اتنا گناہ کیا، تیری بخشش ممکن نہیں ہے۔ شیطان مرتے وقت انسانوں کو نا امید کرتا ہے، اللہ سے نا امید کرتا ہے۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ انسان اللہ سے نا امید ہو جائے اور کوئی زبان سے ایسی بات نکل جائے جس سے ایمان ہی ختم ہو جائے تو بہت ہی زیادہ خسارے اور نقصان کی بات ہے۔